تو الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ جو بیسیکلی جو میں بڑا اس چیز کے اوپر جو سوچتا رہتا ہوں، لحظی بات ہے، ایک بات ہے کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں اسپیشلی جن کو اللہ پاک شہادت کا مرتبہ جو ہے نا وہ نصیب فرماتے ہیں، یہ اسپیشل لوگ ہوتے ہیں، یہ خاص لوگوں میں سے ہوتے ہیں، یہ عام نہیں ہوتے. ان کو اللہ پاک رائٹ فرام دی آؤٹ سیٹ ان کو سمجھ عطا فرما دیتے ہیں. ان کو زندگی کا مقصد جو ہے نا وہ کلیئر اللہ پاک کر دیتے ہیں. کچھ پتہ ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، تو وہ درد دل اللہ پاک ان کو دے دیتے ہیں، ان کو سمجھ عطا فرما دیتے ہیں. مخلوق کا درد، اپنے کامریڈز کا درد، اس ملک کا درد، وہ اللہ پاک اس کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی نسبت سے، جس کلمے کی نسبت سے اللہ پاک نے ہمارا یہ پیارا ملک پاکستان بنایا، تو وہ ان کے اندر اللہ انکلکیٹ کر دیتے ہیں، ان کے انر سیلف میں کر دیتے ہیں. الحمدللہ. تو اس لائن کے بیچ میں نے قربانی دی، لیکن ہاں یہ بات اپنی جگہ پہ میں ضرور کہوں گا کہ اٹ ریئلی بیکمز پینفل جب اس ملک کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے، صدارے کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے، کیونکہ بڑی قربانی ہیں، بڑے معاملے ہیں. اللہ پاک توفیق دے تو بندہ نماز کی توفیق دے تو نماز پڑھ لیتا ہے، پیسے ہوتے ہیں تو زکوٰۃ بھی اللہ پاک توفیق دے دیتا ہے، حج بھی کر لیتا ہے. لیکن یہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے تو آگے موو کرنا اور خون کی قربانی دینا، اور پھر جس فیملی میں یہ معاملہ ہوتا ہے وہ جانتے ہوتے ہیں، ان کا دل جانتا ہوتا ہے. تو الحمدللہ وہ اللہ پاک ہی ہیں جو اجر بھی دیتے ہیں، جو صبر بھی دیتے ہیں، جو سارے معاملے کرتے ہیں. لیکن اصل ہمیں اس بات کی جو ہے نا وہ سمجھ آ جائے کہ یہ تکلیف دی ہے، یہ ملک ہے تو ہم میں. آج دشمن کتنے عرصے سے اس کے پیچھے پڑا ہوا، 5th جنریشن وار، 7th جنریشن وار، ہائیبرڈ وار، کیا کیا معاملے ہیں، کیا کیا سلسلے ہیں، کس طریقے سے کر رہے ہیں. لیکن یہ الحمدللہ ہمارے مجاہد، ہر افسر، ہر جوان سے لڑا، اور الحمدللہ ان شہیدوں نے اس ملک کو فخر دیا، اس قوم کو فخر دیا، اور فوج کو اس لحاظ سے دنیا کی طاقتور فوج بنا کے تو سامنے کیا. تو الحمدللہ یہ جذبے کس نے دیے؟ وہ دینے والی ذات اللہ کی ہے. اور الحمدللہ کہ یہ قربانیاں انشاءاللہ باقی رائے گاہ نہیں جائیں گی. لیکن میں اتنا ریکویسٹ اس سوشل میڈیا جس لائن کے بیچ میں یہ تشریف لائے ہمارے پاس، اللہ ان کو جزائے خیر دے، یہی کہوں گا کہ یہ ملک ہے تو یہ ہم ہیں، یہ اصل حق اور سچ بات ہے. اس کے ساتھ ہماری عزت ہے، اس کے ساتھ ہمارے معاملے ہیں، ورنہ غلامی کی زندگی بڑی بری زندگی ہوتی ہے. وہ آپ پوچھ لیں گے جو قومیں ابھی تک غلامی کے بیچ میں ہیں، ان سے پوچھ لیں گے جن کی فوج کمزور ہوئی ہے. تو اس فوج کو مضبوط کریں، اپنے اس ملک کو مضبوط کریں، اور فخر بنیں اس قوم کے لیے جس طرح شہداء نے اپنی زندگیاں قربان کر کے اس جوانی کے بیچ میں تو اپنی زندگی قربان کر کے تو اس ملک کا جو فخر کا باعث بنے، اس فوج کے لیے فخر کا باعث بنے، اپنی یونٹ کے لیے فخر کا باعث بنے، اپنے خاندان کے لیے فخر کا باعث بنے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی پیٹریاٹ ہے اور اس کو پیٹریاٹ ہونا چاہیے. اور یہ ملک جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ قائم ہوا، اللہ نے اس کو دیا، یہ اللہ کی طرف سے ہمارے پاس گفٹ ہے. اور انشاءاللہ یہ قیامت کی صبح تک قائم رہے گا. جو اس کے خلاف سوچے گا، جو اس کے خلاف بات کرے گا، وہ دنیا میں بھی خراب ہوگا، وہ اللہ پاک اس کو آخرت میں خراب فرمائیں گے. میں اتنی بات یہاں پہ ضرور کرتا ہوں، میں میجر عامر ان کی بات وہ نہیں بھولتا. ایک ان کا انٹرویو تھا، یہ صحیح کے پرانے افسر تھے، انہوں نے ایک بات کی، اور ہمارے جذبے الحمدللہ وہی ہیں. تکلیف دہ معاملے ہوتے ہیں بعض اوقات، سارے نہیں ہیں. شکر الحمدللہ ہمارے ساتھ لوگوں نے بڑا پیار کیا، پوری قوم نے پیار کیا. یہ بات نہیں ہے، میں نہیں کہتا ہوں، لیکن کچھ ایلیمنٹس ہوتے ہیں بیچ میں. تو میجر عامر صاحب نے کہا، انہوں نے کہا کہ میری اصل بات یہ ہے کہ میرے ملک کے خلاف اگر میرا بیٹا بھی بات کرے گا تو میں اس کو بھی گولی مار دوں گا. اس جذبوں کے ساتھ یہ فوج لڑ رہی ہے، اس جذبے کے ساتھ یہ ISI اپنا کام کر رہی ہے. آپ کو نہیں پتا کہ کہاں پہ کیا کیا معاملات ہو رہے ہیں، کس طریقے سے فائٹس ہو رہی ہیں، کس لائن کے بیچ میں اپنی جانیں جو پس پردہ مجاہد ہیں کتنے بیچ میں. یہ ویسے معاملہ نہیں ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ وہ قبولیت والے معاملے ہیں. اور یہ ملک جو خدا داد اللہ پاک نے ہمیں بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے. میں اس چیز پہ فوکس کروں گا کہ اتنا شکری نہ کریں. ناشکری اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ بہت بڑا گفٹ اللہ پاک نے دی ہے. تو اس لحاظ سے اپنے ادارے کے ساتھ کھڑے رہیں، اس قوم کے ساتھ کھڑے رہیں، تو آپ دنیا بھی اپنی اچھی کریں، اپنی آخرت بھی اچھی کریں، اور اپنے سب کے لیے پرائڈ کا مقام بنائیں. ہاں، جہاں تک بات آ گئی میں شہید کی، چونکہ میں بیسیکلی میں اس چیز کو تھوڑا سٹریس کرنا چاہ رہا تھا کہ نہیں، اس چیز کو نہ بھولیں کہ یہ ملک ہمارا ہے. اس وقت ہمارا پیار ہر لائن میں، ہر سلسلے میں ہماری جان چلی جائیں، اور جانیں دینے والے جانیں دے گئے، جانیں دینے والے جانیں دے رہے ہیں. جہاں تک عمیر کی ذاتی جس طرح انہوں نے بات کی، ماشاءاللہ میں نے وہ جو پہلی بات کی کہ اس کو درد دل کے واسطے اللہ نے پیدا کیا تھا، ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ زندگی کیا ہے، موت کیا ہے.
اور اصل کی اللہ سمجھ دے دی تھی، تو اس وجہ سے تیار تھے، ہر لحاظ سے تیار تھے، دل میں اللہ نے محبتیں ڈالی ہوئی تھیں، مخلوق کی محبت ڈالی ہوئی تھی، اپنے والدین کی محبت ڈالی ہوئی تھی، اپنے رشتہ داروں کی محبت، اس ملک کی محبت ان اسپیشل جو پرائرٹی کے بیچ میں تھی، ورنہ یہ جان دینی مشکل بات ہے۔ تو بہت ہی اوبیڈینٹ بیٹا، میں اتنا آپ کو بتا رہا ہوں کہ اتنا میں فرما برداری جو ہے نا، میں بھی بچے بھی دیکھتا ہوں سارے، میں کہتا ہوں اللہ پاک سب بچوں کو ایسا ہی فرما بردار بنائے، لیکن یہ چونکہ اسپیشل لوگ ماشاءاللہ غازی جو ہے وہ بھی اسی طریقے سے اللہ پاک نے ان کو جرت بھی دی، ہمت بھی دی، سارے معاملے اس بہادری کے ساتھ اس طرح وہ لڑا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ جرت اور ہمت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اللہ دیتا ہے، تو سارے معاملے اس ملک بھی قائم ہے اور سارے معاملے۔ تو اس نے سٹنلی اس لائن کے بیچ میں اپنا بچپن بھی خوبصورت، اس اوبیڈینس کے بیچ میں اپنے ٹیچرز کا اوبیڈینس، اپنا ٹیچرز کی لائکنگ اس کے ساتھ حد سے زیادہ، اپنے پیاروں کی لائکنگ حد سے زیادہ، والدین کی جگر میں کیا مطلب ایکسپریس کرنا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ اوبیڈینس جو ہے نا وہ جو فرمانبرداری اس کے لمٹ کوئی نہیں تھی۔ یعنی میں نے آج تک اس شہید کو میرے سامنے ماشاءاللہ اللہ نے خوبصورت شہزادوں جیسا اس کو بنایا بھی، اس کا دل بھی خوبصورت اللہ نے بنایا، وہ فزیکل ڈائمینشن آف پرسنالٹی بھی نمبر 1، انر ڈائمینشن آف پرسنالٹی نمبر 1، ایستھیٹیکل ڈائمینشن آف پرسنالٹی از نمبر 1، سب خوبیاں اللہ پاک نے دی اس کو۔ یونٹ کے افسر یہاں تک کہتے تھے کہ ہی از ناٹ لیس دین 3 اور 4 اسٹار جنرل، لیکن اللہ پاک نے اس کو خوبیاں دی ہوئی تھیں، اور اللہ پاک نے کس لائن میں اس کو جنت کے معاملے میں قبول کر، جنت فردوس کے معاملے میں اللہ نے قبول کر لیا، یہ ہمارے لیے بہت بڑی فخر ہے، اور اس ملک کے لیے دے کے قربانی۔ تو اس میں یہ ہے کہ اس بیٹے نے سٹنلی اس کی جو لائکنگ سلسلہ سارا، پھر موت کے ساتھ محبت، شہادت کے ساتھ محبت، انفیکٹ وہ ریفلیکٹ کر دی ہے جو اس نے ڈائری لکھی۔ ڈائری بیسیکلی وصیت ہے جو اس نے کہا کہ میں نے اللہ نے آپ کو مجھے دیا تھا، میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں۔ یعنی 27 فروری 2016 کو اللہ پاک نے اس کی شہادت کی، اور 3 دن پہلے جو اس نے ڈائری لکھی اس نے بڑا کلیئر کر گیا تھا، مطلب کوئی شک ہی نہیں ہے اس کے بیچ میں نے الحمدللہ وہ جذبے زندہ کرنے کے لیے، قوم کے جذبے، بچے ہمارے پاس آتے ہیں، بچیاں آتی ہیں، یونیفارم والے لوگ آتے ہیں، ماشاءاللہ ہر لحاظ سے ہمیں یونٹ، اسپیشل یونٹ نے بہت پیار دیا، اور ساری آرمی نے پیار دیا، پوری قوم پیار دے رہی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور حقیقت بات ہے ہم ان کے دل سے تھا گھریوں سے جو ہے نا کوئی شکر گزار بھی ہیں۔ تو وہ اس میں ڈائری میں بڑا کلیئر کر گیا کہ جی مجھے اللہ نے آپ کو دیا تھا، میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور آپ اپنی زندگی جو ہے نا ایک نارمل زندگی گزارنا، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اور پھر سب سے بڑی چیز کہ جو اللہ کے ہو جاتے ہیں اللہ ان کا ہو جاتا ہے، اس نے بڑا کلیئر لکھا کہ اللہ نے میرے اندر سے ڈر خوف ختم کر دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، مجھے اللہ نے میرے اندر جو ڈر خوف ختم ہر لحاظ سے کیا ہوا ہے۔ ہاں، اور اللہ پاک اس نے ایسی دعائیں مانگی، ساتھ لازمی بات ہے کہ جی اپنی جان کی قربانی کے لیے پیچھے کسی لائن میں، بلکہ ہر لحاظ سے اس نے اپنے آپ کو والنٹیئر کر کے سامنے آیا۔ اور ایک جگہ پہ بڑھتا ایسے بھی ہوا کہ یونٹ کے آفیسرز جو ہے نا وہ اپنے جو ساتھ تھے باقی ٹروپسوں کو کھجوریں نکال کے دے رہا تھا ساتھ ساتھ جاتے ہوئے، 4 گھنٹے کا جب سفر تھا، پہاڑ کے اوپر چڑھ کے شوال کے بچوں شہادت اللہ پاک نے نصیب کی، تو وہ مانگ رہے تھے۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ جی باقیوں کو دے رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ جو ہے نا اس کو اس لائن میں آپ مجھے نہ دیں، آپ میں نہ دیں، آپ آگے جا رہے ہیں۔ تو اس وقت کہا کہ میں نے آگے جا کے بہت میوے کھانے ہیں۔ تو ایک چیز جو ہے نا اس نے جو مینشن کی اس ڈائری کے بیچ میں، اس وصیت کے بیچ میں بیسیکلی، کہ میں اللہ پاک سے مانگتا ہوں کہ یا اللہ محبت جو میرے والدین کی ہے وہ تیری محبت پہ غالب نہ آ جائے، کہ میں اللہ سے محبت جو ہے نا وہ کسی لائن کے بیچ میں وہ پرائرٹی 1 کے اوپر رہے۔ تو یہ بڑے معاملے ہیں، بڑی باتیں ہیں۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اس نے 2 دفعہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ تو ٹاپ کیڈٹس میں تھا ماشاءاللہ، فرسٹ 10 میں جو پاس آؤٹ ہوتے ہیں ان کے بیچ میں اپنی چوائس کی، اس کو اللہ پاک نے یونٹ بھی دی، معاملے بھی کیے، آسانیاں کی۔ مطلب میں صحیح آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بیسیکلی دے آر دی چوزن پیپل، اور سلیکٹڈ پیپل ہوتے ہیں، بات ہے اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک وہ جذبے ہم پوری قوم کے بچے کو دے۔ ہم ہر بچے کے لیے دعا کرتے ہیں، ہر بیٹی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یہ جذبے زندہ ہیں اور اللہ کے حکم سے زندہ ہیں، یہ زندہ قوم ہے۔ ہمیں اللہ پاک اس کی سمجھ عطا فرمائے، اور اس لائن پہ اس ملک کی حفاظت، اس ملک کے ساتھ ہماری ساری عزتیں ہیں، ہماری رفتیں ہیں، ہمارے سارے معاملات ہیں۔ جزاک اللہ۔ بتائیے کہ ہمارے کیپٹن عمیر عباسی نے کہاں کہاں سرو کیا اپنی سروس کا درمیان؟ ایک تو ان کی جس طرح والدہ کہہ رہی تھی کہ یو این او مشن ماشاءاللہ جو بڑا ایک اہم مشن ہوتا ہے اس میں بھی پارٹیسپیٹ کر چکے تھے، اور پنو عقل، اس کے بعد کہاں کہاں سرو کیا، وزیرستان، جو بھی آپ کے۔ جی الحمدللہ پی ایم ایس سے، چونکہ سر میں نے پاکستان ملٹری اکیڈمی سے، اللہ پاک کا شکر ہے کہ جی ٹاپ کیڈٹس میں اللہ پاک نے اس کو وہاں پہ پاس آؤٹ کیا۔
جو اس کے جو اتنے بھی پلٹون کمانڈر، اس کے ٹرم کمانڈر، باقی جتنے بھی سینئر آفسر، فیکلٹی جتنی تھی، ان کے لیے بھی پرائیڈ والی بات تھی. الحمدللہ ہمارے پاس بہت پیارے آئے سارے کے سارے، جنہوں نے میرے سامنے ایک سپاہی سے لے کے ٹاپ رینک تک اللہ کے مجاہدوں نے میرے آگے یہ بات کی کہ ہمیشہ ہم دعا کرتے رہے کہ ہمیں اللہ شہادت کی موت نصیب فرمائے.